السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما۔ اور جو شخص کسی مومن کا قصداً قتل کرے اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، متفق علیہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان جس چیز کا فیصلہ ہوگا وہ خون خرابے کا ہوگا۔ لوگوں کے درمیان جس چیز کا اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا سب سے پہلے وہ خون خرابے کا رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والے، 7 تباہ کرنے والے گناہوں کے بارے میں بتایا۔ اللہ کے نبی نے کہا: اجتنبوا السبع الموبقات، 7 تباہ کرنے والے، ہلاک کرنے والے، برباد کرنے والے گناہ سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ اکرام نے پوچھا: اے اللہ کے نبی وہ ہلاک کرنے والے گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا: الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، واکل الربا، سود کا کھانا، واکل مال الیتیم، یتیم کا مال ہڑپنا، کھا لینا، وتولی یوم الزحف، دشمنوں کے مقابلے میں جب لڑائی کے لیے بلایا جائے تو میدان چھوڑ کر بھاگنا، یعنی جنگ کے دن میدان چھوڑ کر بھاگنا۔ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، بھولی بھالی پاک دامن خواتین پر، عورتوں پر الزام لگانا۔ یہ 7 ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے اور انسان کو ہلاک و برباد کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز ہے، وہ ہے کسی جان کو ناحق قتل کرنا۔ اور اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يزال المؤمن في فسحة من دين ما لم يصب دما حراما، اخرجہ البخاری۔ مومن اس وقت تک اپنی دین کی کشادگی میں رہتا ہے جب تک ناحق خون نہ کرے۔ اگر اس نے خون کیا تو مغفرت کا دروازہ اس کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے سنا کہ اللہ رب العالمین کو وہ آدمی سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوگا جو زیادہ لڑائی جھگڑے کرتا ہے، فتنے فساد کرتا ہے۔ الد الخصم، جو زیادہ مبغوض ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو ہمیشہ لڑائی جھگڑے فتنے فساد کرنے میں تلا ہوا رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ آدمی میرے نزدیک رہے گا، میرے قریب رہے گا، اور مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے بہترین اخلاق ہوں گے۔ اور وہ آدمی سب سے زیادہ دور رہے گا، وہ آدمی ناپسند آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ لڑائی جھگڑے فتنے فساد ایسی حالت میں ہی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی جھگڑے فتنے فساد قتل و غارت گری
ان تمام جیسے گناہوں سے انسان کو، مسلمانوں کو بچنے کا حکم دیا، اور فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جو ایک آدمی کی زندگی کو بچاتا ہے تو اسے ساری کائنات کے لوگوں کی جان بچانے کے برابر ہے۔ اگر جو کہ ایک آدمی کی بھی جان لیتا ہے، اس نے ساری کائنات کے لوگوں کی جان لینے کے برابر ہے۔ تو اسی لیے اسلام کے اندر دہشت گردی، اسلام کے اندر ٹیررزم، اسلام کے اندر معصوم بچوں کا جان لینا، خواتین کو مارنا، بوڑھوں کو مارنا، یہ بالکل حرام ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا جو کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے وہ کہاں رہے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کی طرف سے لعنت برسے گی، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا۔ تو اسی لیے انسان کو ان تمام چیزوں کی نزاکت کو جاننا چاہیے اور ان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہلاک و برباد کرنے والے گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔